الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلی عبادہ الصالحین۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اس پرفتن دور کے اندر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم میں سے ہر انسان کر رہا ہے، ہم میں سے ہر انسان کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ گناہ ہی نہیں ہے، یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ ایسے گناہ ہیں کہ وہ تسلسل کے ساتھ جب تم کرتے تمہارے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اندر کی روحانیت کو وہ آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح جھوٹ کا بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں زبان سے۔ اس لیے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، زبان کو قابو رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطرناک چیز کیا ہے ہمارے وجود کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے زبان پکڑ کر کھینچ کر بتایا، فرمایا وجود کے اندر سب سے خطرناک چیز یہ ہے۔ زبان کو حضور نے کھینچ کر بتایا، کیونکہ چغلی کرے تو زبان کرے، جھوٹ بولے زبان بولے، کسی کو دھوکہ دینا ہو زبان سے دینا ہو۔ اور جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا جھوٹ ایک بدی ہے اور بدی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور جھوٹا آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کو متلاشی ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کا نام کذاب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دن کا جب آغاز ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کے زبان کے سامنے کھڑے اس سے معافی مانگتے، اسے کہتا ہے زبان تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، تیری وجہ سے ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے جس بندے نے جھوٹ کو ترک کر دیا، جھوٹ بولنا بند کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا جنت میں اس کا گھر اللہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا تھا کہ جو بندہ مجھے اپنے زبان اور منہ کی ضمانت دے گا اور شرمگاہ کی ضمانت دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضول بولنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کر لو، خاموشی سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کرو۔ اگر اس زبان کو ہلانا ہے اللہ کے ذکر میں ہلاؤ، زبان کو ہلانا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں ہلا دو، زبان کو ہلانا ہے بھلائی کی بات کرنے میں ہلا دو، زبان کو ہلانا ہے تو دین اسلام میں غور و فکر کرنے میں ہلا دو۔ یہی زبان جب ہلے گی جھوٹ کے لیے، غیبت کے لیے، چغلی کے لیے، دھوکہ دہی کے لیے، گالی گلوچ کے لیے، فحش گوئی کے لیے، اسی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے تمہیں جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیں گے۔ اگر اسی زبان کا صحیح استعمال کیا تو نے اس سے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کا، نبی کی حدیث پڑھی، لوگوں کو اچھی بات کہی، سچ بولا، لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف راغب کیا، اس فریضے کو ادا کیا، اعلی کلمت الحق کو ادا کیا، تو پھر یہ زبان کے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہاں اس قدر مقبول ہوں گے، بارگاہ الہ کے اندر اس قدر پسندیدہ بن جائیں گے کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔
یہی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ بندہ کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہ بیٹھا ہے، باتیں کرتے کرتے ایسی بات نکل جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہاوت ہے نا، پہلے تولو پھر بولو۔ زبان سے جو کلمہ نکالو سوچ سمجھ کے نکالو، کیونکہ زبان سے نکلا ہوا کلمہ کبھی واپس نہیں پلٹتا۔ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، زبان سے نکلی ہوئی بات بھی واپس نہیں آ سکتی۔ جو زبان سے نکل گئی اب وہ تیری نہیں ہے، نکالنے سے پہلے سوچنا ہوگا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک کلمہ کہتا ہے مگر اسے خیال بھی نہیں ہوتا، مگر وہ کلمہ اللہ کے ہاں اس قدر پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس قدر اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اس کلمے کی برکت سے اس انسان کا مرتبہ اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے، وہ آدمی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ بندہ ایک کلمہ کہتا ہے، وہ کلمہ ایسا کلمہ ہوتا ہے اسے شعور بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، مگر وہ اللہ کے ہاں اس قدر ناپسندیدہ ترین ہوتا ہے، اللہ کو وہ کلمہ ناراض کر دیتا ہے۔ اس کلمے کی بنیاد پر، ان الفاظ کی بنیاد پر اللہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور بندہ پھر اس بدتر جگہ پہ چلا جاتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ زبان سے چاہے تو اپنے رب کو راضی کر، چاہے تو اپنے اللہ کو ناراض کر، یہ زبان ہے۔ اس زبان کو جب تک قابو اور اپنے قبضے میں نہیں رکھے گا، یہ تجھے آفتوں میں مبتلا کر دے گی، آفتوں میں مبتلا کر دے گی۔ اور زبان سے جب بولو کلمہ خیر بولو، خیر کے کلمے جو زبان سے نکلیں گے ان کے اثرات دل پر بھی مرتب ہوں گے، دل میں نور ایمان آئے گا، طبیعت کے اندر سکون آئے گا۔ جب زبان فضول گوئی میں بولتے ہی چلے جاؤ گے، یاد رکھو کثرت سے جو فضول بولتا ہے، جس کا نہ دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہے نہ دینی طور پر فائدہ ہے، ایسے زبان ہلائی جا رہا ہے، وہ لوگوں کے اندر اپنی قدر و منزلت کھو دیتا ہے، لوگوں کے اندر اپنی قدر و منزلت کھو دیتا ہے، اپنے وقار کو کھو دیتا ہے۔ یاد رکھو فضول گوئی سے بہتر خاموشی ہے، اور خاموشی انسان کا وقار ہے۔ اس لیے احباب گرامی قدر، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کہنے کو عاشق رسول ہیں، ہم اپنی زبان کو سیرت رسول عربی کا پابند کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی زبان کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی ایک زبان جو چند انچ لمبی ہے، ہم اس پہ قبضہ کیوں نہیں پاتے کہ یہ زبان جب بولے، جب ہلے، جب اس سے لفظ نکلیں وہ اللہ رسول کی رضا والے نکلیں، وہ ایسے نکلیں جس کا دین یا دنیاوی طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، وہ سچائی پر مبنی نکلیں، حقیقت پر مبنی نکلیں، اصلاح پر مبنی نکلیں، دینداری پر مبنی نکلیں، امر بالمعروف پر مبنی نکلیں۔ جب اس زبان سے ایسے اچھے اچھے کلمات نکلیں گے، یقیناً تیرا مقام اللہ کے ہاں بھی بڑھ جائے گا اور لوگوں کے ہاں بھی بڑھ جائے گا۔